آزادی اور اردو نسل کا اجمالی جائزہ۔ جنگ آزادی کی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس میں ہر قوم و ملت کے افراد نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اپنی پوری طاقت و توانائی کے ساتھ مل کر فرنگیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے برسر پیکار ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں اردو ادب کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے۔ شاعروں، ادیبوں، صحافیوں نے اپنے قلم کو ہتھیار بنا کر وطن کی آزادی کے لیے آواز بلند کی، عوام کی ذہن و دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خاص طور سے اس دور کی ہندوستانی ادبی تخلیقات اس بات کی ترجمانی کے لیے پیش کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن صدیقی کی تحقیقی کتاب تحریک آزادی اور اردو نسل اپنے دامن میں اردو نسل کی ان تمام ادبی تخلیقات کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو تحریک آزادی کے زیر اثر پروان چڑھی۔ یہ کتاب 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں تحریک آزادی کا تاریخی پس منظر پیش کیا گیا، تحریک آزادی کے سیاسی اسباب، اثرات اور نتائج بھی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد، ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام اور پلاسی کی جنگ جو بنگال کے نواب سراج الدولہ اور کلائیوں کے درمیان 19 اپریل 1857 میں لڑی گئی، اس کا بھی ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ لارڈ ڈلہوزی کے ہندوستان میں کمپنی کا گورنر جنرل بن کر آنے اور اس کے پالیسیوں کا بھی احاطہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں باری علیگ کی کتاب کمپنی کی حکومت اور سر سید احمد خان کی کتاب اسباب بغاوت ہند کے اقتباسات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کتاب کے دوسرے باب میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، تقسیم بنگال، مسلم لیگ کا قیام، پہلی جنگ آزادی، رولٹ ایکٹ، ستیہ گرہ کی تحریک اور تحریک عدم تعاون، سائمن کمیشن، سول نافرمانی، دوسری جنگ عظیم، ہندوستان چھوڑو تحریک، ملک کی آزادی، ملک کی تقسیم کا بھی مختصر جائزہ لیا گیا۔ کتاب کے تیسرے باب میں اردو کے ایسے ناولوں کا ذکر کیا گیا جو تحریک آزادی اور اس دور کے سیاسی و سماجی حالات کے ترجمان ہیں۔ ان ناولوں میں پیش کیے گئے کردار بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول بنات النعاش ابن الوقت میں سیاسی، سماجی، معاشرتی زندگی کے ترجمانی کے حوالے سے مثالیں پیش کی گئی ہیں، جس کی وضاحت میں معین عقیل کی کتاب تحریک آزادی میں اردو کا حصہ کا اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ پریم چندر کے ناولوں میں جلوہ ایثار، گوشہ عافیت، میدان عمل، چوگان ہستی، گودان جیسی تخلیقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آل احمد سرور کے تنقیدی اشارے، معین عقیل کے رسالے زمانہ کانپور کے پریم چندر نمبر سے اقتباسات لیے گئے ہیں۔ پریم چندر ایک سچے محب وطن اور گاندھی جی کی نظریات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان کے ناولوں میں محنت کش عوام، مظلوم کسانوں اور متوسط طبقے کے افراد کی ترجمانی ملتی ہے جو ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پریم چندر کے بعد ترقی پسند ناولوں کا بیان ہے جن میں تحریک آزادی کا رنگ نمایاں ہے۔ کرشن چندر کا ناول شکست جو اپنے دور کے سیاسی بحران کا ترجمان ہے۔ سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات جس کی کردار بے چینی اور قرب میں مبتلا نظر آتے ہیں اور غلامی سے نجات کے طلبگار ہے۔ عصمت کا ناول ٹیڑھی لکیر جس کے کردار شمن اور ٹیلر ہندوستانی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز احمد کا ناول گریز جس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران رونما ہوئے سیاسی و معاشی ماحول کے تصاویر ملتی ہیں۔ کتاب کے چوتھے باب میں اردو ادب کے ان افسانوں کا تذکرہ ہے جو تحریک آزادی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس دور کے سیاسی سماجی ماحول کی بھی عکاسی کر رہی ہے۔ اس باب میں پریم چند، کرشن چند، منٹو، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد علی کے افسانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
پریم چندر کی پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن 1908 زمانہ کانپور میں شائع ہوئی۔ پریم چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن جس کو حکومت نے ضبط کر لیا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سوز وطن 5 کہانیوں پر مشتمل ہے جس میں دنیا کا انمول رتن شیخ مخمور یہی میرا وطن ہے، سیلہ ماتم عشق دنیا اور حب وطن شامل ہے۔ سوز وطن کے افسانوں سے بغاوت کی بو آتی ہے اور حب الوطنی کے جذبات ابھرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن اس جملے پر ختم ہوتا ہے، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کے سب سے بیش قیمتی شے ہے۔ محترم حضرات، آپ نے مجھے سنا اور برداشت کیا، اس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور ایک اعلان اور سماعت فرمائیں، اگلے سنڈے کو اتوار کے دن یہی ایک بہت بڑا پروگرام گوپی چند نارنگ حیات اور ادبی خدمات پہ رکھا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔